ڈاکٹر صاحب بڑا ایک سادہ سا سوال ہے. ہم نے ابھی تقریباً 3 روز پہلے اپنا 78واں یوم آزادی سیلیبریٹ کیا ہے. 78 سال سے ایک آزاد سرزمین میں ہے مگر معیشت ابھی بھی جکڑی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ آپ کو تاریخ کے بارے میں کچھ کہہ دوں. پاکستان تقریباً یہ آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ ہم نے جو ترقی کی ہے جب سے ہمیں آزادی ملی، پاکستان بنا 1947 میں، تو ایک بات تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ آج پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کی ریئل آمدنی جو ہے، لیول آف لیونگ سٹینڈرڈ، وہ انڈیپینڈنس کے وقت سے 4.5 گنا بہتر ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو معاشی حالات کس حد تک مشکل تھے پاکستان کے لیے، اور ہمارا گزارا ہندوستان پہ بالکل مجبوراً تھا، مگر اللہ کے فضل سے پاکستان نکل آیا ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ آمدنی میں کافی اضافہ ہوا، خاص طور پہ کچھ ایسے سال گزرے ہیں 60 کے میں اور 80 کے، جب پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر تھے. اور آپ کو سن کے شاید اس بات کی حیرت ہوگی کہ 2000 تک پاکستان کی فی کس آمدنی ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے زیادہ تھی. ہماری پرفارمنس میں جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کمی آئی ہے، وہ اس سنچری میں یعنی کہ 21ویں سنچری میں ہوا ہے سارا انفارچونیٹ. اور آج ہندوستان کی فی کس آمدنی ہم سے 40 سے 45% زیادہ ہے اور بنگلہ دیش کی ہم سے کم از کم 30% زیادہ ہے. تو یہ ہے پاکستان کی ترقی کی کہانی. اچھے دن گزرے، ہم نے حاصل ابھی تک کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے شرح نمو جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ پچھلے 3 سال میں شرح نمو کی جو مقدار ہے وہ 2% بھی نہیں ہے. اب اس طرح تو ترقی کے امکانات بہت کم ہیں. اور آپ تو سٹاک مارکیٹ کا ذکر کر رہی ہیں. سٹاک مارکیٹ جو ہے پاکستان کا، وہ ماشاءاللہ ہمارے امیر طبقے کے لیے ایک کھلاڑی کا، جسے کہتے ہیں نا، سپورٹس گراؤنڈ ہے. مارکیٹ بہت تھن ہے اور آپس میں ان کی امیر طبقے کی جو تجارت ہے، ٹریڈنگ ہے، وہ چلتی رہتی. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے ایک یہ بھی جزوی طور پہ حل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ریشنلائزیشن کے پروسیس کی طرف بڑھتے ہیں تو شاید ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ جب ہماری آبادی کم تھی تب بھی یہی صوبے تھے، اب آبادی اس سے کئی گنا بڑھ گئی ہے ہمارے یوم آزادی کے 78 سالوں کے اندر، تو ہمیں ریشنلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. آپ کے خیال میں واقعی یہ جز وقتی حل ہوگا یا پائیدار حل ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور ہمارے آئین میں بھی اس پر بہت واضح طور پر مینشن ہے کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹس ہونے چاہیے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی لوکل گورنمنٹس قائم ہوئے ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ایون ڈاؤن ٹو دی یونین کاؤنسل لیول، پاکستان میں ترقی زیادہ ہوئی اور اس طرح ہوئی کہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا. انکلوسیو گروتھ جسے کہتے ہیں. تو ہم تو بہت عرصے سے لکھتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو تیسرا ایک لیول آف گورنمنٹ چاہیے، یعنی کہ فیڈرل لیول تو ہے آپ کا پروونشل لیول ہے، اور پروونشل لیول سے نیچے آپ کو ڈویژن ڈسٹرکٹ لیول پہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پروونسز جو ہیں وہ اپنے اختیارات نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اس کے نتیجے میں جو تیسرا طبقہ ہے جو بہت ہی اچھا ہوگا، وہ لوگوں کے قریب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوگی، پرفارمنس بہتر ہوگا. تو ہم سب بہت عرصے سے یہ لکھتے رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس آئین کے تحت
ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہمارے سروں پہ یہ مشکل بھی آن کھڑی ہوتی ہے کہ چونکہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام لینا پڑتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں، اور اس کا بوجھ اور اس کی قیمت ایک عام آدمی چکاتا ہے. کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم اس صورت میں نہیں جا سکتے اگر ہر شخص ٹیکس دے؟ ہمارے پاس جو ٹیکس کی ڈیٹیلز آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے اور ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ عام آدمی کو کس طرح سے پالیسیز کے تحت، سخت فیصلوں کے تحت نچوڑا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پاکستانی ٹیکس ادا نہیں کرتے اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ احسن اقبال صاحب یہ منطق پیش کر چکے ہیں، ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. دیکھیے، دو وجوہات ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے. ایک تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ٹیکس کی آمدنی جو پاکستان کے اللہ کے فضل سے پچھلے سال کچھ بہتر ہوئی اور تقریباً 12% تک ہم پہنچے ہیں جی ڈی پی کے، مگر جو پوٹینشیل ہے پاکستان کم از کم 15 سے 16% تک ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، مجھے اس قدر افسوس ہے کہتے ہوئے کہ آمدنی کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے تعلیم پر مشکل سے 1.5% آف جی ڈی پی ہم لگاتے ہیں، جب ہندوستان اور بنگلہ دیش 3 سے 4% لگاتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کو آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل ہونے کے لیے، وہ ہمارے برآمدات میں نمایاں طور پر اضافہ ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے کوئی 10 سال ہو چکے ہیں، ہمارے برآمدات میں صرف سالانہ 2 سے 2.5% اضافہ. ایک وقت ایسا تھا اس سینچری کے آغاز میں 2000 سے لے کر 2008 تک، جب ہمارے برآمدات میں سالانہ 10% اضافہ ہوتا رہا، اور ہم 2010 تک ہمارے ایکسپورٹ بنگلہ دیش سے زیادہ تھے. آج وہ 40% کم ہے. تو دو چیزوں پر رجحان، یہ میں کہتا ہوں نا کہ بدن کے خون جو ہے، اکانومی کے بدن کا خون جو ہے، وہ دو چیزیں ہیں: ٹیکس کی ریونیو اور برآمدات، ایکسپورٹس. ان کے بغیر آپ سسٹینیبل آٹونومس گروتھ کی طرف انفارچونیٹلی نہیں جا سکتے. ڈاکٹر صاحب، ایکسپورٹس کی آپ بات کر رہے ہیں. جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے، دنیا میں ہم نے ایک ٹیرف وار کو دیکھا. اس میں کئی پرانی منڈیاں ختم ہوئیں، کئی نئی جگہوں پہ آپ لوگوں کے لیے ایک ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری کوئی جگہ بن سکتی ہے. انڈیا نے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، چائنا نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، بنگلہ دیش نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. پاکستان کے پاس بہترین چیزیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ پاتی؟ ہم جو بیرونی منڈیاں ہیں وہاں تک رسائی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہم پوائنٹس کو گیٹ نہیں کر پاتے یا اچیو نہیں کر پاتے ان گولز کو جو بیسکلی ہماری اکانومی کے لیے ہونے چاہیے. سب سے بڑی وجہ کہ ہم نے آج تک برآمدات کو جو پرائرٹی ہمیں دینی چاہیے وہ ہم نے نہیں دی ہے. اور سارے ملک جو ہیں، آپ بنگلہ دیش دیکھیے 20% ایکسٹرا دیتا ہے ایکسپورٹر کو. ہم نے انسینٹیوز جو ہیں وہ بالکل نہیں دیے ہیں ہمارے ایکسپورٹرز کو. البتہ پچھلے 2 سال سے تو جو چھوٹے موٹے انسینٹیوز تھے وہ ختم کر دیے آپ نے. انکم ٹیکس کے نظام جو میں جب وزیر تھا میں نے 1% پہ لگایا تھا کوئی 25 سال پہلے، فکس ٹیکس 1%، اس کو 2 بجٹ پہلے آپ نے اس کو ختم کر کے اب کہا ہے کہ فل ٹیکس دے گا ایکسپورٹر 29%. دیکھیے، آپ کو اگر دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کے برآمدات کو، آپ کے ایکسپورٹر کو، آپ کو بڑے سلیقے سے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو انسینٹیو دینا ہے، جس طرح بنگلہ دیش دیتا رہا. مجھے خوشی اس بات کی ہے، جب میں یونائٹڈ نیشنز کا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تھا کوئی 18 سال پہلے، I was the one who designed the incentive scheme for Bangladesh. And وہ اس وقت سے کامیاب ہوئی ہے. Without giving incentives، اب آپ یہ سوچئے کہ کچھ ملک تو بجلی کے جو ریٹ ہے اس کو بھی آدھا کر دیتے ہیں ایکسپورٹرز. بالکل. آج پوزیشن یہ ہے پاکستان میں کہ ایکسپورٹرز کو کوئی پریولیج نہیں، کوئی سپورٹ نہیں. تو کیسے آپ کے ایکسپورٹس 30-35 ارب ڈالر میں اٹکے پڑے ہیں، وہ کیسے بڑھیں گے؟ اور اگر وہ نہیں بڑھیں گے تو آئی ایم ایف کے چھتری کے نیچے آپ کو بس
رہنا ہی پڑے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ہمارے سامنے ایک تجویز بھی آئی ہے کہ اگر ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اکانومی کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ تجویز دی گئی ہے. ایسے میں تنویر صاحب کی طرف سے جو سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ لوگوں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے جو ایک کلیہ یا فارمولہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیرونی دوروں پر جاتے ہیں، اپنے وزراء کو لے کر جاتے ہیں، سیکرٹریز کو لے کر جاتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو بڑے ہمارے ہاں کے کاروباری ٹائکونز ہیں ان کو آپ ساتھ لے کر جائیں. وہاں پر منڈیاں بھی ایکسپلور کریں گے ہم، وہاں پہ کنونس بھی ان کو کر پائیں گے، اور جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہے اس میں بھی ایک ہمیں بڑا اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کے نزدیک یہ واقعی طور پہ قابل عمل ہے یا اس کے اندر تبدیلی کرنا مقصود ہے؟ دیکھیے، ہمیں ڈیلیگیشنز میں کوشش یقیناً اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو معاشی تعلقات ہیں ان پر رجحان ہمارا نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگ اپنے ساتھ رکھنا اور لے جانا چاہیے جو بزنس میں ہیں، جو واقعی جن کو آپ پتہ ہے کہ ملکوں میں کیا پوٹینشل ہے اور کن پروڈکٹس میں پوٹینشل ہے. ایسے بزنس مین اور ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے اور بات چیت کر کے، کوشش کر کے مارکیٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اچھا آئیڈیا ہے، اسے ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے.